بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز ساتھیوں، کافی دنوں کے بعد آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا صدیق صاحب موجود ہیں، اور بس یہ کسی طریقے سے تشریف لے آئے آج، اور اپنے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کو پکڑ کر آپ کے سامنے جو ہے نا پیش کر دیا۔ ماشاءاللہ حضرت نے مسجد کے امام میں تو مسجد کے امتحان میں تو تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا نا آپ کو، سال تقریباً ہو گیا، پاس ہو چکے ہیں، وہ انٹرویو بھی ہوا تھا، ساری کارگزاری حضرت نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے تحفیظ کا امتحان بھی دیا تھا، یعنی مسجد کے امتحان میں پاس ہونے کے بعد اگر آپ تحفیظ پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو الگ سے امتحان دینا پڑتا ہے۔ اب وہ امتحان کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ترتیب ہے، کوئی ساتھیہ میں مل نہیں رہا تھا کہ جو نئی کارگزاری آپ کے سامنے رکھی جائے۔ تو بس یہ ہے کہ ہماری خوش نصیب ہوئی کہ حضرت آج تشریف لائے، اور حضرت صاحب نے بڑی مؤدبانہ درخواست کری اور انہوں نے ہماری درخواست کو قبول فرمایا۔ تو اب یہ تحفیظ کے امتحان کے حوالے سے حضرت بتائیں گے کہ جب مسجد کے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں تو تحفیظ کا امتحان کیسے دیں گے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ساری کارگزاری آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے بڑا کرم ہوا، بڑا فضل ہوا، حضرت کی محنت اور محبت اور ان کی کاوشوں سے الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے مئی کے اندر امتحان دیا مؤذن کا، اور الحمدللہ ہم پاس ہو گئے اس میں۔ پھر اس کے بعد یعنی کچھ مہینے مئی 2023 میں یہ ہوا سارا، اور 1 جون کو ہمارا ایگزام ہوا 2023 میں قرآن کا، اور الحمدللہ وہ بھی پاس ہو گئے ہم۔ پھر تقریباً 2-3 مہینہ کاروائی رکی رہی، آئی ڈی جو چینج ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے سمجھ لیں ابھی اگست شروع ہونے کو ہے، اسی یعنی اگست 2023 کے اندر ہم سے رابطہ کیا اوقاف نے، اور آئی ڈی چینج کرنے کے حوالے سے ہمیں بلایا گیا۔ الحمدللہ پھر یہ کاروائی چلی، 1.5-2 مہینے کے اندر ہماری آئی ڈی چینج ہو گئی، اور ستمبر کی لاسٹ کے اندر ہمیں مسجد مل گئی۔ پھر الحمدللہ حضرت کی کاوش، محنت اور ان کے مشورے پہ چلتے ہوئے بار بار حضرت کی یہی گزارش ہوتی تھی کہ ساتھ ساتھ ایگزام جو دینے ہیں وہ دے لیں، تحفیظ کا کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ تو الحمدللہ میں نے نومبر کے اندر جو ہے فارم یہی برج کے اندر ملتا ہے نیچے، جہاں پہ اسکورٹی والے بیٹھے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ ایک آفس بنا دی ہے کیبن شیشے کا، اس کے اندر ایک صاحب بیٹھے ہیں، وہاں سے آپ کو استمارہ ملے گا تحفیظ کے حوالے سے۔ یعنی اوقاف کی جو لمبی بلڈنگ ہے جہاں پہ قرآن کا امتحان دیا ہے، وہاں پہ نیچے اسی کے اندر آپ اس کے بعد جائیں گے، آپ ان کو بولیں گے کہ مجھے استمارہ چاہیے تحفیظ کے لیے، وہ آپ کو استمارہ یعنی ایک فارم دیں گے جس پہ آپ نے اپنی تمام معلومات لکھنی ہے، کہ آپ کیا آئی ڈی نمبر، آپ کا نام، آپ کس ایریے میں ہیں اس وقت، کس مسجد میں ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ لکھنے کے بعد آپ پھر اسی یعنی شخص کے پاس اسی کیبن میں جائیں گے، اور وہ آپ بتائیں گے کہ یہ فارم مجھ کو جمع کرانا ہے۔ یہ جمع کے لیے جب آپ جائیں گے تو وہ پھر اوپر جو منزل ہے ان کی، اس پہ وہ فون کریں گے، پوچھیں گے کہ آیا وہ شخص وہاں بیٹھا ہے یا نہیں جو استمارہ لے گا آپ کا۔ اگر وہ بیٹھا ہے، ان سے اجازت کے بعد وہ آپ کو اوپر بھیج دیں گے، آپ کا استمارہ جمع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنی تیاری جو ہے وہ شور و زور سے شروع کر دیں، کیونکہ تحفیظ کا امتحان اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ ان کو کبھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بندے کو ہفتے کے بعد بھی بلا لیتے ہیں، اور کبھی ضرورت نہیں ہوتی تو سال سال امتحان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی لجنہ بیٹھتی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے الحمدللہ میں نے نومبر کے اندر فارم جمع کروا دیا، تو تیاری کرتا رہا میں تھوڑی ساتھ۔ ایک ہمارے اور ساتھی بھی تھے جو پچھلی ویڈیو میں بھی میرے ساتھ تھے، قاری طیب صاحب، تو ان کے ساتھ الحمدللہ ہم نے ترتیب بنا لی، روز مغرب کے بعد یعنی آڈیو کال واٹس ایپ پہ کر کے ہم دونوں آپس میں تکرار کرتے، ایک دوسرے کو پڑھنا پڑھانا کرتے۔ الحمدللہ کرتے کراتے ہم دونوں کی تیاری، ایک دفعہ کتاب ہم دونوں نے ختم کر لی۔ اچھا، کتاب وہ جو ترتیب جو اوقاف کی کتاب ہے، کس کے نام سے؟ دروس الترتیل، دروس الترتیل، ترتیل القرآن کے نام سے، ہاں جی، وہ شیخ فائز کی کتاب ہے، وہ میں آپ کو دکھا دوں گا اسکرین پر۔ جی تو یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کی تیاری کرنی ہے، اس کتاب کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ یہ کتاب سب سے پہلے آپ کو برج سے ملے گی، یعنی آپ برج میں جیسے ہی داخل ہوں گے، وہ لمبی بلڈنگ جہاں امتحان ہوتا ہے قرآن کا، تو آپ کی لیفٹ سائڈ پہ آفس بنا ہے جہاں کتابیں ملتی ہیں، تو آپ جائیں گے وہاں پہ، ان کو نام بتائیں گے۔ یہ کتاب زیادہ تر شارٹ رہتی ہے، نہیں ملتی، تو انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ اگر یہ کتاب آپ کو چاہیے ہو تو مجھے بتائیے، پی ڈی ایف میں آپ کو بھیج دوں گا، ہاں انشاءاللہ پی ڈی ایف میں۔ لیکن وہی ساتھی مانگے کہ جن کو یہ امتحان دینا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہر ساتھی جو ابھی امامت کے امتحان بھی نہیں دیا مسجد کا، وہ بولے ہمیں کتاب بھیج دو، ہمیں بھیج دو، تو خواہ ہمیں بھی پریشان نہیں کرے، خود بھی نہیں ہوئے گا۔
جب یہ مسجد کا پاس کر لیں اور پھر جو ہے نا پوچھیے گا. تو اس کے بعد جب آپ کتاب لے لیں گے تو اس کی تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر تقریباً 22 یا 23 درس ہیں. مصنف رحمہ اللہ نے بڑے ہی اچھے انداز کے اندر اس کتاب کو تصنیف کیا، اور ماشاءاللہ زبردست بات یہ لکھی اس کے اندر کہ ہر درس کو تفصیل سے لکھنے کے بعد اس کے اینڈ میں اس درس کا خلاصہ لکھا، اور اس خلاصے کی وجہ سے اس کتاب کو یاد کرنا بہت ہی ایزی ہو گیا. سمجھ لیں اگر آپ ایک ہفتہ بھی اس پہ محنت کریں گے تو آپ کو کتاب ازبر یاد ہو جائے گی. تو اس میں تیاری کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان خلاصوں کو اچھے سے یاد کریں. خلاصہ جب آپ کو یاد ہو جائے گا پھر آپ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہر درس کی آپ دیکھتے چلے جائیں، کیونکہ بعد ایسے خلاصے ہیں جن میں تمام تفصیلات نہیں آ سکی، تو اس لیے ان کو دیکھنا لازم ہے. اب رہی امتحان کے حوالے سے، الحمدللہ میرا امتحان جو ہے وہ فروری کی شروع میں ہو گیا تھا. جو فون کر کے بلاتے ہیں جی فون کرتے ہیں، وہ آپ کو فون کریں گے اور آپ کو بولیں گے کہ امتحان. مجھے فون کیا منگل کے دن اور بولا کہ کل نہیں پرسوں آپ کا ایگزام ہے. اب تیاری ہے نہیں ہے وہ آپ کو بلا لیں گے. آپ ایک بار فیل ہو گئے پھر جلدی ٹائم نہیں ملے گا آپ کو، اور دوسرا آپ کے اوپر ایک داغ لگ جائے گا کہ یہ بندہ پہلے فیل ہو چکا ہے. اس لیے ساتھیوں سے میری گزارش ہے پہلے اچھے سے تیاری کریں پھر آگے چلیں، تاکہ آپ کا ریکارڈ وہاں ان کے سسٹم میں خراب نہ ہو. بلکہ بعض ساتھیوں نے یہ مسئلہ بھی بنا ہے، وہ تحفیظ کا امتحان دینے جب گئے تو انہوں نے وہ جب قرآن کا امتحان لیا نا تو اس میں کمی محسوس ہوئی، تو انہوں نے مسجد والوں کو بھیج دیا کہ آپ نے ان کو مسجد میں رکھا کیسے، اس سے کمزوری ہے. تو اس لیے جب امتحان دینے جائیں تو بھرپور طریقے سے تیاری کر کے جائیں. جی یہ تو کتاب کے حوالے سے ہے تیاری. پھر قرآن کو بھی اچھے سے تیار کریں. جس طرح آپ کا مؤذن کا امتحان ہوا، یہ سیم ایسے ہی امتحان ہے. آپ جب داخل ہوں گے سامنے لجنہ ہوگی، 3-4 لوگ ہوں گے، تو سب سے پہلے آپ سے فاتحہ شریف سنی جائے گی. اگر آپ کی فاتحہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے لیے مسئلہ بنے گا آپ کی مؤذن اور امامت کے اندر بھی. تو بولیں گے یہ کیسا امام ہے یا مؤذن ہے، اس کو تو فاتحہ صحیح نہیں ہے. اس کے اوپر بحث ہوگی، پھر وہ آپ سمجھ لیں ہائی لائٹ ہو جائیں گے اور ان کی نظر میں آ جائیں گے آپ. فاتحہ کے بعد پھر 6 سوالات کیے انہوں نے ہم سے مختلف مقامات سے، متشابہات والے بھی تھے، مشکل بھی تھے. وہ سمجھ لیں آدھا پونا صفحہ سنتے چلے گئے. اس میں وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ وقف کیسا کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی ادا کیسی ہے، آیا آپ کی خود کی تجوید اچھی ہے یا نہیں ہے. کل آپ طالب علموں کو کیا پڑھائیں گے اگر آپ خود نہیں جانتے کچھ. تو یہ چیزیں وہ 6 سوالات انہوں نے کیے ہم سے. اس کے بعد پھر کتاب کی باری آ گئی. کتاب میں سب سے پہلے جو اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر بتاتا ہوں بھی کس طرح وہ پوچھتے ہیں. کتاب کے اندر 22-23 درسوں کے اندر سب سے اہم جو دروس ہیں وہ یہ ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے احکام. ان میں ہر ساتھی سے وہ پوچھتے ہیں اچھا کہ نون ساکن اور تنوین کے کیا احکام ہیں. صحیح. وہ سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ 4 ہیں، اظہار، اخفاء، اقلاب، ادغام. پھر وہ ان میں سے کسی کا بھی پوچھ لیں گے کہ ما هو الاظہار یا ما هو الادغام، کہ ادغام کیا چیز ہے، اظہار کیا چیز ہے. آپ تعریف بتائیں گے. یہ سب عربی میں ہوگا. عربی، اردو تو وہاں نہیں چلتی. اکثر ساتھی سوال پوچھتے ہیں کہ ہم وہاں آئیں گے تو کیا اردو میں پوچھیں گے. میں سوچتا نہیں اردو میں نہیں پنجابی میں پوچھیں. دیکھیں یہاں ممتحن کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب ہماری باری میں ایک قطری تھے، ایک شاید مصری تھے، ایک بنگالی تھے، لیکن بات عربی ہی میں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے پاکستان کا ہے تو آپ سے، یا بنگلہ دیش کا ہے یا ہندی ہے تو آپ سے اردو میں، ایسا نہیں ہوگا. بات صرف عربی میں ہوگی. اچھا یہ جب آپ سے پوچھیں گے تو آپ نے اس کی تعریف بتانی ہے. تعریف بتانے کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کہ ما حروف الاظہار، اظہار کے کیا حروف ہیں آپ بتائیے. تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ حروف الاظہار کتنے ہیں یا ادغام کی کتنے حروف ہیں. اسی طرح اس کے بعد جو اہم درس ہے وہ ہے میم ساکن کے احکام. میم ساکن سے بھی وہ لازم سوالات کرتے ہیں، کیونکہ ہماری بار جن سے امتحانات ہوئے، جن لوگوں سے، سب سے ہمارے رابطے تھے، سب سے یہی سوالات بار بار آئے. اس کے بعد ادغام کی اہم بحث ہے، کیونکہ بڑے بڑے قاری یہاں آ جاتے ہیں. ہم نے کئی ساتھیوں کو دیکھا بڑے ہم قاری ہیں، 10 سال ہو گئے، یہ ہو گیا، ان کو ادغام کی قسمیں نہیں پتہ. اسی طرح ادغام کی قسمیں یاد کرنی ہے، ادغام کیا کیا ہیں ان کی تعریفات اچھے سے یاد کرنی ہے. اس کے بعد ایک اور اہم درس ہے جو مدیں ہیں. بڑے قاری ہم نے دیکھے بیچاروں کو مد منفصل مد متصل کا پتہ نہیں ہے کیا ہے، تو اس کے اندر بڑی تفصیل سے الحمدللہ درس شیخ نے جو ہے وہ تصنیف کیے ہیں. تو وہ زبردست یعنی درس ہیں، آپ سب اس کو اچھی طرح یاد کریں. اس کے بعد اینڈ میں جا کے پھر را کی قسمیں، کہ را کس جگہ پر پڑی جائے گی، کس جگہ باریک ہوگی، کہاں اختیار ہے. تو یہ کچھ دروس ہیں جو اہم ہیں، ان میں سے اکثر سوالات آتے ہیں.
اچھا، اب امتحان یہ ہوا کہ جب قرآن کا امتحان ہو گیا ہمارا، تو اس کے بعد دوسرے ساتھی تھے، مصری تھے شاید وہ، تو انہوں نے ہم سے کتاب سے پوچھنا شروع کیا. جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلے مجھ سے نون ساکن کے احکام پوچھے، پھر پوچھا کہ حروف الاظہار کتنے ہیں، میں نے بتائے، پھر پوچھا کہ اس کی مثال دیجیے، آیا آپ نے رٹا مارا ہے یا آپ کو سمجھ بھی آئی ہے؟ تو پھر الحمدللہ اس کی مثال دی ہم نے. پھر آگے چل کے پھر میم ساکن کے احکام پوچھے انہوں نے. پھر آگے چل کے انہوں نے مدیں پوچھی ہم سے کہ مدیں کتنی ہیں، مد فری کیا ہے، مد اصلی کیا ہے، مد لازم کیا ہے. تو یہ سارے پوچھنے کے بعد پھر وہ آپ سے پریکٹیکل پوچھیں گے. مثلا آنا میں کون سی مد ہے، مجھ سے پوچھا الف لام میم میں کون سی مد ہے، لام میں کون سی ہے، میم میں کون سی ہے. اسی طرح پوچھا ذکرینی میں کون سی مد ہے. یہ سب چیزیں کرنے کے بعد جب وہ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ اچھا بتایا اور اچھا پڑھا، تو بس آپ کو بولیں گے کہ آپ جائیے اور اللہ پہ بھروسہ کریے، انشاءاللہ آپ کا رزلٹ آئے گا. پھر آپ 2 دن 3 دن کے بعد جس نمبر سے آپ کو فون آئے گا اسی نمبر پہ آپ فون کریے، یا 3-4 دن کے بعد، تو آپ کا رزلٹ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اتنے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں. یہ ساری کارگزاری ہے. باقی انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو ضرورت پڑے پوچھنی ہو تو شیخ ہمارے حاضر ہیں انشاءاللہ. کی درخواست تمام ساتھیوں سے میری یہی گزارش ہے کہ ہمت کریے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ. انسان کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، ہمت کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے لیے راستے کھولتی چلی جاتی ہے. الحمدللہ. اچھا جی جناب، یہ ساری تحفیظ کی صورتحال آپ کے سامنے آ گئی اور حضرت نے بڑے دیکھیں تفصیل کے ساتھ اور بڑے واضح انداز میں آپ کو سمجھا دیا. اب اسی حساب سے آپ حضرات محنت کریں. اچھا، بہت سارے ساتھی کیا کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں کہ جب مسجد کے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تو تھک کے چکے ہیں، ابھی جب انہوں بعد میں تحفیظ کا امتحان دیکھیں گے، سال 2 سال دیکھیں گے. نہیں، یہ غلطی قطعاً نہیں کریے گا. مسجد کے امتحان میں پاس ہو جائیں جس دن، اسی دن سے تحفیظ کی تیاری شروع کریں، اور جیسے آپ کو مسجد ملے جا کے استمارہ پور کریں اور اپنے تحفیظ کے امتحان دیکھیں، یہ کام کو نپٹائیں. ورنہ جتنا ڈیلے کرتے رہیں گے، جتنا لمبا کرتے رہیں گے، یہ کام آپ کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ بعض ساتھیوں کو اتنا مشکل ہو گیا کہ وہ زندگی بھر اس کا امتحان نہیں دے سکے. اب کون قرآن پاک کی تیاری کرے، اب کون جا کے پورا کرے، وہ ڈر گئے، وہ رہ گئے، جو ڈر گیا وہ مر گیا، وہ رہ گیا. تو بہرحال آپ تیاری کریں. دوسرا یہ فائدہ بتائیے کہ ساتھ میں کہیں تحفیظ ہو تو بھی مل جائے. ہاں اچھا، دوسرا بھی تحفیظ کا امتحان دینے کا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ تحفیظ کا امتحان دے لیں گے نا، تو آپ کو کہیں بھی مسجد میں آپ جاتے ہیں تو وہاں آس پاس میں جو تحفیظ ہوتی ہے وہ آپ کو عصر سے لے کے مغرب تک، یا عصر سے لے کے عشاء تک آپ کو مل جاتی ہے. اس کا پھر جو ہے نا الگ سے جو ہے نا معاوضہ دیا جاتا ہے. تو یہ دنیاوی اخروی سارا فائدہ ہے. اور قرآن کریم حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ تو بہت بڑی چیز ہے، قرآن پاک سکھانا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. تو آپ اس کی کوشش کریں. اللہ پاک آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.